میرا جو آرتھوپیڈکس کا کیریئر ہے اس میں کوئی 15 سال کا سفر ہے، جو میں نے میو ہاسپٹل سے شروع کیا، پھر ساتھ میں نے سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور میں اپنی ٹریننگ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی جو گنگا رام کی ٹریننگ کے ساتھ اور پھر ایف سی پی ایس پارٹ 2 جب میرا کنسلٹنٹ بنا، اس سے پہلے حق آرتھوپیڈک ایک لاہور کا ہاسپٹل ہے، وہاں پر بھی میں ایز اے ایمرجنسی میڈیکل آفیسر 9-10 سال میں نے کام کیا۔ اور اس کے بعد پھر میں اب پچھلے 1 سال سے میں شیخ پورہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو میں نے ایک جو شیخ پورہ کے اندر آ کر جو ایک چیز دیکھی ہے یا نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ پورہ کے اندر بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب یورک ایسڈ ہو گیا، ڈاکٹر صاحب یورک ایسڈ ہو گیا۔ اب ان میں جو میں آپ کو ایک پڑھی لکھی آج بات بتانے والا ہوں، جو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک سمجھانے کی بات ہے، اور آپ اس کو سمجھیں کہ وہ خواتین جن کا منسٹرل سائیکل ایکٹیو ہے، اس کا مطلب ہے کہ جن کو ماہواری ٹھیک آتی ہے، جن کی عمر عمومی طور پہ 15-16 سال سے لے کر 45 سال کی عمر تک ہوتی ہے، ایسی خواتین کو یورک ایسڈ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جب ایک ہارمون ہے ایسٹروجن، خواتین کے اندر ایک ہارمون ایسٹروجن، وہ جب ہارمون پیدا ہوتا ہے تو وہ یورک ایسڈ کو زائل کرتا رہتا ہے، تو یورک ایسڈ کی اماؤنٹ کو آپ کی باڈی میں بڑھنے نہیں دیتا۔ دیکھیں اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے یورک ایسڈ کا بڑھنا، ہائپر یوریسیمیا، اور ایک ہے گاؤٹ، وہ بیماری جو یورک ایسڈ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر بڑا ہوا جو یورک ایسڈ ہے وہ گاؤٹ نہیں ہوتا، اور ہر کم اگر آپ نے بلڈ کا ٹیسٹ کرایا اور آپ کا یورک ایسڈ ود نارمل رینج ہے، جو مردوں کے اندر 7.2 ہے اور عورتوں کے اندر 5.6 ہے عمومی لیبارٹریز کے اندر، تو اگر آپ کا یورک ایسڈ آپ کی رینج کے اندر ہے تو اس کا یہ مطلب قطعی طور پہ نہیں ہے کہ آپ کو گاؤٹ ہو گیا۔ اور اگر آپ کی جو یورک ایسڈ کی اماؤنٹ آپ نے بلڈ کروایا ہے بالفرض کسی مرد کے اندر 8 آ گیا تو اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں کہ آپ کو گاؤٹ ہے۔ یورک ایسڈ کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں جب وہ بیماری پیدا کرتا ہے، بالفرض جو آپ کے پاؤں کا انگوٹھا ہے اس کی جو اندر والی سائڈ ہے بگ ٹو، وہاں پر اگر پین ہے تو یورک ایسڈ کا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر درد ہے، اس جگہ پر سویلنگ ہوگی تو یورک ایسڈ ہو سکتا ہے۔ خواتین آ کے کہتی ڈاکٹر صاحب میرے پورے پنڈے درداں ہوندیاں نے تو یورک ایسڈ، ڈاکٹر نے کہا یورک ایسڈ نہیں ہوتا۔ پولی آرتھریلجیا یا مائلجیاز یورک ایسڈ ان کی وجہ نہیں، ان کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے، بہت ساری اور وجوہات ہیں۔ اور کائنڈلی آپ سے گزارش ہے، اور یہ میری جو ویڈیو ہے، یہ جو میرا پیغام ہے، یہ عام عوام کے لیے بھی اور ان ڈاکٹر صاحبان کے لیے بھی ہے جو دڑ یورک ایسڈ کی دوائیاں تجویز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یورک ایسڈ جو ہوتا ہے یہ آپ کے میٹابولزم کو تبدیل کر دیتا ہے، ہیومن باڈی کے میٹابولزم کو تبدیل کرتا ہے، جو ایلوپیرینول آپ دیتے ہیں یا فیبوکسوسٹیٹ دیتے ہیں آپ، تو کائنڈلی آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ نے مریضوں کو دندہ جو یہ جو دوائیاں دیتے ہیں نا ایلوپیرینول یا فیبوکسوسٹیٹ، یہ نہیں دینی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مریض کو گاؤٹ ڈیولپ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی جو ڈائٹ موڈیفیکیشن اس پہ اوپر آئیں، اس کی ایکسرسائز بڑھائیں۔ سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ مریض کو فرق نہیں پڑا، جو عام نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہے وہ آپ نے دینی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر وہ فرق نہیں پڑتا تو آپ اسٹیرائڈ کا ٹیکا لگائیں۔ چوتھے نمبر پہ پھر آپ نے اس کو یورک ایسڈ کم کرنے کی دوائی دینی جس میں ایلوپیرینول دینی پہلے نمبر پہ۔ اس کے بعد اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر فیبوکسوسٹیٹ پہ جانا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ 5واں سٹیپ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے پہلے شروع کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈائریکٹ یورک ایسڈ کی دوائیاں نہیں کھانی، وہ خطرناک ہوتی ہے، اگر آپ نے کھائی تو پھر آپ کو لمبے عرصے کے لیے کھانی پڑتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔